تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا, نفل کرنے جا رہا تھا, 300 دینار پاس تھے, میں پہنچ گیا کوفے تک, وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا, احرام خریدنا تھا, ضرورت کی چیزیں, دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے, خریداری کر کے وہ چلے گئے, میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی. یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہے ہیں. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی, ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بیوی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا. تھیلے میں ڈالا دوڑی. کہتے ہیں میرے خیال آیا کہ بیوی کوئی برکت چاہتی ہے. بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا. جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے, میں تڑپ کے سوچتا تھا ادھر رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں. کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو نہیں. کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے,